بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک جگہ کے اوپر جو تھا وہ گاؤں تھا، اور گاؤں کے اندر کچھ ویلے ہڈ حرام لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ویسے مجھے ان ویلے ہڈ حرام لوگوں کی بھی کمپنی کے اندر بیٹھنے کا، ان کی صحبت میں بیٹھنے کا بڑا تجربہ ہے، اتفاق ہے۔ گاؤں کے ویلے جو ہوتے ہیں، اچھا، یہ کام کر کے راضی نہیں ہوتے۔ ان میں سے بیشتر لوگ جو ہوتے ہیں، ان کی بیویاں، ان کی مائیں ان لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، اور اگر یہ گاؤں میں رہتے ہیں تو کھیتوں میں جا کے محنت مزدوری کر کے بیچاریاں روٹی ٹکر کا اہتمام کرتی ہیں۔ یہ سارا دن ویلے، کبھی کبوتر اڑا لیے، کبھی بٹیرے کھلا لیے۔ بٹیرے کھلانا، کھانا نہیں، یا کسی کو نہیں کھلانا، بٹیرے کھیلنا جسے کہہ رہا۔ کبھی کوئی میلہ لگ گیا تو میلے پہ جا کے 2 دن پڑے رہے، وہاں پہ لنگر تو مل ہی جائے گا وہاں پہ۔ اس طرح کے ویلے بھی ہوتے ہیں گاؤں کے اندر۔ تو اس طرح کے ویلے جو تھے، یہ اپنی بیویوں سے، اپنی والداؤں سے تانے سن کے اور ان کی منتیں ترلے سن کے جب اک گئے نا، تو ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے اب سارے آپس میں صلاح کر رہے تھے کہ یار بڑی کتے والی ہوندی ہے ساڈے نال گھر دے وچ، ہمارے ساتھ گھر میں بہت کتے والی ہوتی ہے، اور مطلب کہ بہت زیادہ ہمیں ریبیوک کیا جاتا ہے، ڈانٹا جاتا ہے، تانے ملتے ہیں ہمیں، اب ہمیں بھی کوئی کام کرنا چاہیے۔ دوسرا بولا کہ کیا کام، 3 تھے۔ دوسرا بولا کہ کیا کام کرنا چاہیے؟ اس نے کہا یار یہ دیکھیں نا، گاؤں کے اندر کھیتی باڑی ہوتی ہے، ہمیں بھی کوئی چیز بونی چاہیے۔ تو تیسرا کہتا یار وہ ابے کے 4 بیگھے جو ہے وہ خالی پڑے ہوئے، اس کو بھی آباد کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر نا کماد لگاتے ہیں۔ اچھا، پہلا پھر کہنے لگا لیکن کماد کا یار ایک مسئلہ ہے۔ کیا تیسرا بولا کیا مسئلہ ہے؟ پہلا کہنے لگا یار کماد وہ لگتا ہے تو لوگ آگے گنے توڑ کے کھا جاتے ہیں۔ تو مجھے دوسرا تھا، اس نے کہا کہ پہلے گاؤں کا ہی نہ تھوڑا سا کنڈا نکال لیں، گاؤں والوں کو سبق نہ دیتے کہ ہمارے کماد کی طرف نہ آئے۔ وہ کیسے؟ میں کہا آؤ میرے ساتھ۔ وہ گئے، انہوں نے جناب گاؤں کی جو تھی وہ ایک واحد دکان جو تھی وہاں پہ کریانے کی، اس سے مٹی کا تیل خریدا، اور آگے جو 8-10 جھگیاں تھیں وہاں پہ 15-20 جو گھر ہوں گے، ان کے ارد گرد وہ مٹی کا تیل جو تھا وہ چھڑک کے تو آگ لگا دی۔ گرمیوں کے دن تھے اور وہ آگ بھڑک اٹھی۔ ہر چیز خشک ہوئی ہوتی ہے اس وقت، تو اس کو آگ بھی جلدی پکڑ جاتی ہے، تو وہ انہوں نے آگ بھڑک اٹھی۔ اب وہ جناب آرام سے چلتے ہوئے ٹہلتے ہوئے گئے اور قریبی ٹیلے پہ بیٹھ کے تو کہہ رہے کہ چوپو، یعنی چوسیں چوپو اور چوپو۔ تو وہ جو ایک بندہ اپنے جلتا ہوا بستر اپنے گھر میں سے باہر نکال کے رکھ رہا تھا، اس نے کہا کیا چوپیں، کیا چوس رہے ہو؟ کہتا وہی جو ابھی اگنے ہیں، یہ وہ گنے چوسے جاتے ہیں نا، وہ پیسے کر کے اب چھیل کے تو وہ چوپو جڑے اگنے۔ اب یہ جو چوپو ہے، یہ پنجابی کے اندر ایک باقاعدہ محاورہ بن گیا، مثال بن گیا کہ اگر کوئی احمق شخص جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس طرح کے دلائل کر رہا ہو، تو جو عقل والا آدمی ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے اچھا آپ چپ ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے یہ لطیفہ کیوں یاد آیا؟ گزشتہ دنوں ایک لال بجکڑ صاحب نے حال مکی وڈیالہ جھینگا لالا جھینگا لالا، ٹھیک ہے نا، تو حال مکی وڈیالہ نے کہا ہے کہ جو میں نے فوج کے ساتھ مذاکرات کے لیے لوگ نامزد کیے ہوئے تھے، میں ان کو اس کمیٹی کو ختم کرتا ہوں، اور کمیٹی کو ختم کرنے کے بعد اب جو ہے وہ میں مذاکرات نہ کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ کہ چول پہلے بھی اس طرح کی بکواس کر چکا ہے ایک 2 مرتبہ، اگر آپ کو یاد ہو تو ماضی میں بھی اس نے فوج کے ساتھ مذاکرات کرنے سے کی بڑی کمیٹی توڑی تھی اور مذاکرات سے انکار کیا تھا۔ اس وقت یہ زبان پارک کے اندر باندھا ہوتا تھا، میرا مطلب مقیم ہوتا تھا۔ سمجھ نہیں آیا وہ تسی لفظ نہیں ڈگن دیتے، ٹھیک ہے نا؟ ہنے میری منہ دے وچ جو لفظ نکل گیا تسی ڈگن نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ مجھے پتا ہے میرا لسنر ہے، میں اپنے لسنر کی رگ سے واقف۔ تو یہ جناب انہوں نے وہاں پہ پہلے بھی فوج کے ساتھ مذاکرات سے انکار کیا تھا، حالانکہ یہ بات ازر من الشمس ہو چکی ہے، ٹھیک ہے،
کہ یہ جب سازش کر رہا تھا فوجی تنصیبات پہ حملے کی تو زمان پارک کے اندر یہ کچھ فوجی افسروں کو، ینگ افسروں کو بلا کر ان کے دماغ کے اندر زہر بھرتا تھا، اور اس زہر خورانی کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ بندہ رگڑیا جاتا، ٹھیک ہے. اس زہر خورانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے ادارے کے ڈسپلن کے خلاف انہوں نے ایکٹ کیا اور رگڑ دیے گئے. پتہ نہیں بیچاروں نے، کسی نے میجر جنرل بننا ہو، کوئی لیفٹیننٹ جنرل بن جاتا، ورنہ بریگیڈیئر تک تو جاتے نا، ٹھیک ہے. لیکن سر عمران احمد خان نیازی کی محبت کے اندر وہ افسران جو تھے وہ رگڑے، اور یہ سازشیں تو کرنے کا ماہر ہے نا، تو ان کو بلا کے تم سمجھاتا تھا. یہ 338 جگہ کے اوپر فوجی تنصیبات کے اندر جو آگ لگی ہے وہ ایویں تو نہیں لگی. تو اب لوگ نا آج کل چھوڑے ہوئے ہیں انہوں نے، پی ٹی آئی نے، فیض سے تو کچھ نہیں برآمد ہوا، فیض کو تو ہاتھ بھی نہیں لگا رہے، فیض کا تو کچھ نہیں بگڑنا، ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے فیض کا کچھ نہ بگڑا تو عمران خان کو تو پھر اس کی طرف سے آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھ سکیں گے. آج کل پی ٹی آئی کا یہ پروپیگنڈا چل، تو وہ یہ جو چول صاحب ہیں یہ فرماتے ہیں کہ میں نے مذاکرات نہیں کرنے. ماما تیرا مذاکرات کرن کون نہیں ہے؟ اور کون تیرے نال مذاکرات، تم سے مذاکرات کر کون رہا ہے اور کب کر رہا ہے؟ اپنی تئی خود ہی بیٹھ کے کمیٹیاں بنا دیں، اپنے تئی خود ہی بیٹھ کے مذاکرات کے احکامات جاری کر دیے، اپنے تئی خود ہی بیٹھ کے مذاکرات کے احکامات واپس لے لیے. واہ، آئینہ دیکھنے والے تیرے صدقے جاؤ، خود ہی سنگار کیا، خود ہی کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، سبحان اللہ. تو خود ہی کر کے کہ جناب میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں. فوج، مطلب آپ دیکھیں نا کرونالوجی دیکھیں، میں اس سے نکل نہیں پا رہا کہ کتنی بڑی چس ہے یہ کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں. فوج اپنی کمیٹی، اپنی مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ نامزد کرے، ان سے میں نے مذاکرات نہیں کرنا، ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. اچھا جی، ہم نے مذاکرات کے لیے اپنی کمیٹی نامزد کرتی ہوئی ہے. اب عاصم منیر اپنے مذاکرات کے لیے، خیر اس کو تو ہٹانا ہے، اب فوج اپنی کمیٹی نامزد کرے، ہم منتظر ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا بیان اور تیسرا بیان، میں مذاکرات میں لعنت بھیجتا ہوں، میں کمیٹی توڑ رہا ہوں، میں مذاکرات نہیں کر رہا. یار یہ 3 فیزز گزرے ہیں عمران احمد خان نیازی اور اس کے متاثرین. یار اس میں کسی جگہ کے اوپر ادھر سے کوئی بیان آیا ہو کہ ہم مذاکرات سے انکاری ہیں یا مذاکرات کے اقراری ہیں؟ کوئی بیان آیا ادھر سے؟ انہوں نے کہا چمن بھونکتا پہ بھونکتا راٹتے ہو. میں نے ایک برخوردار ہے سرگودا کے خوشاب کے، تو وہ اب ماشاء اللہ بریگیڈیئر سے بھی اوپر کسی رینک پہ. تو میں نے ان سے پوچھا، اچھا ہم جب آپس میں گفتگو کریں نا تو خالص سرگوتوی لینگویج میں کرتے ہیں. تو میں نے کہا سر مذاکرات کب ہوں گے؟ کہتے بھونکتا پیا بھونک کر دے سور عزیز صاحب. بھائی جان، وہ مجھے بھائی جان بھونکتا پیا بھونک کر دے. چلو چھٹو پر. تو یہ ہے. اب دیکھیے آج جو ہے وہ میں شکر گزار ہوں کا جناب اللہ طارق صاحب کا، انہوں نے اسمبلی میں ہمارا نام لے کے کہا کہ جی ہم پی ٹی وی کا امیج بہتر بنانے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر سے ان کو لے کے آ رہے ہیں. تو بہت سارے یوتھروں نے اس کے اوپر بکواسیات کرنا شروع کر دی. پروفائل میرا لکھا ہوا ہے، آپ اگر گوگل پہ سرچ کریں گے تو میرا پروفائل نکل آئے گا. لیکن میں ایک دوست کے پاس بیٹھا تھا، انہوں نے مجھے پوچھا کہ یار یہ جو آپ نے پی ٹی وی اندر پروگرام کرنے کا فیصلہ کیا، پی ٹی وی پہ پروگرام بیٹھ کے کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو یہ آپ کا فیصلہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. میں نے کہا کہ کیوں مناسب نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ سرکاری ٹی وی ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک، صحیح کہہ رہے ہیں. تو کیا اس سرکاری ٹی وی کے اوپر جو غذائی اتھڑا ہے، انٹر پاس ہے میرا خیال یا او لیول کا ہے، پاس ہے، اس کو 20ویں گریڈ میں اپوائنٹ کرنا پی ٹی وی میں وہ مناسب تھا؟ ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ
وہ تو غیر مناسب تھا. میں نے کہا کہ جو درجنوں یوتھڑ جو تھے جو 19ویں 18ویں اور 20ویں گریڈ میں جس کے لیے وہ کوالیفائی نہیں کرتے, پہلی بات. دوسری بات میں نے کی میں 1989 میں 17 گریڈ آفیسر تھا اور سی ایس ایس میں نے کر لیا ہوا تھا. میں چھوڑ کے سی ایس ایس اور صحافت کی طرف آیا تھا. چلو اس بات کو چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, اس بات کو چھوڑ دیں. یار میں پاکستان کے محدود چند صحافیوں میں ہوں, شاید مجھے ابھی دوسرا کوئی نہیں ملا جس نے پرنٹ سے شروع کیا, ریڈیو کیا, ٹی وی کیا, آن لائن کیا. صحافت کے 4 میڈیم ہوتے ہیں, میں نے چاروں میں کام کیا. ورکر لیول کے اوپر بھی, ایڈمنسٹریٹو لیول کے اوپر بھی, اور انچارج بھی رہا. میں ایڈیٹر بھی رہا, میں ڈائریکٹر نیوز بھی رہا. اسکرین پہ تو اینکرنگ تو میڈیا کا چھوٹا سا حصہ ہے نا, اصل تو بیک اینڈ بھی ہوتا ہے. میں نے بیک اینڈ کے اوپر بھی کام کیا. تو یار میں اس 35 سال کے تجربے کے بعد بھی یہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ میں پاکستان کے قومی ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے تبصرہ نگاری کر. یہ ان میں سے بہت سارے لوگ, ان کے والدین جو میرے اوپر معترض ہیں, ان کے والدین نے ابھی فیصلہ نہیں کیا ہوگا کہ انہوں نے دنیا میں کب آنا ہے. جب میں پی ٹی وی کے اوپر لائیو بیٹھ کے اور انگریزی پہ پروگرام کیا کرتا تھا, میں 1996 کی بات بتا رہا ہوں, ان کے والدین نے ابھی سفر کا فیصلہ نہیں کیا ہوگا کہ انہوں نے دنیا میں تشریف کب لانا ہے اور لانا بھی ہے کہ نہیں لانا, جو اچھل کے میرے اوپر اعتراض کر. یہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر, لیکن آخر کار انہوں نے مجھے پوچھا کہ یار یہ آپ نے فیصلہ کیوں کیا. میں نے کہا دیکھو جہاں تک پیسوں کی بات ہے تو پیسے میرا مسئلہ ہی نہیں رہے ہے, نہیں تو مسئلہ ہی نہیں گا, ٹھیک ہے. پہلے پیسے میرا مسئلہ نہیں ہوتے. میں کبھی بھی صحافت میں نے آج تک کسی کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کیا کہ اتنے پیسے نہیں میرے اتنے لے, ٹھیک ہے. ماسوائے پی ٹی وی کے آخری پہلا زندگی کا پہلا تھا جہاں پہ میں نے کہا کہ میں نہیں اتنے پیسے نہیں, اور میں نے یہ بھی نہیں کہا میں نے کتنے لے, لیکن میں نے کہا میں نے اتنے نہیں. یہ پہلا میری زندگی کا میڈیا تھا اور شاید آخری ہو اس حوالے سے. تو میں نے کہا کہ دیکھیے میں نے پیسوں کے لیے یہ نہیں کر رہا پروگرام, میں ایک ہی وجہ سے کر رہا ہوں کہ اڈیالہ کے اندر صرف ایک ٹی وی دیکھ سکتا ہے, حال مقیم اڈیالہ جھینگا لالا, اور وہ ہے پی ٹی. میں اس پی ٹی وی پہ بیٹھ کے اس کو دکھاؤں گا اکرام اللہ نیازی کے بیٹے کو کہ تم نے مجھے 5 سال کسی میڈیا پہ نہیں بیٹھنے دیا, اور آج بھی تمہارے پالتو جو ہے ان کو آگ لگتی ہے جب وہ کسی میڈیا کی اسکرین کے اوپر میری شکل دیکھتے ہیں. تو وہ تو جل رہے ہیں, تو وہ اندر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ میں تمہیں بھی تو آگ لگاؤں گا. جب میرے رب نے کہا ہے قرآن مجید کے اندر کہ وہ ایک بیج میں سے کونپل پھوٹی, وہ کونپل جو تھی اس نے زمین سے سر نکالا اور پھر وہ بڑی ہوئی, اور پھر جب ہوا چلتی ہے تو وہ لہلاتی ہے اور دشمنوں کا دل جلاتی ہے اور چاہنے والوں کے دلوں میں ٹھنڈک ڈالتی. جب میرے رب نے یہ تمثیل بیان کی ہے قرآن کے اندر, تو میں کیوں نہ جا کے اس کا جلا کے آؤں. ہاں, تو میں نے کہا کہ اس لیے پی ٹی وی پہ پروگرام کریں گے. یہ تھوڑی سی وضاحت ضروری تھی. پیسوں ویسوں کی بات کوئی نہیں ہے, نہ کسی سٹیٹس کی بات ہے. ہم نے سارے سٹیٹس انجوائے کر لیے ہوئے, ٹھیک ہے. آج مجھے ایک وکیل صاحب کہہ رہے تھے آپ کے کپڑوں سے غربت چھلکتی ہے. میں نے کہا میں نے ارمانی کے برانڈڈ بھی پہن کے دیکھ لیے ہوئے, اس لیے مجھے کوئی طلب نہیں رہ گئی. کسی نے میرے کپڑوں کی وجہ سے مجھے ملنا نہ ملے. تو بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.